وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں، وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ، آج 2 تاریخ ہے، یہ 7-8 دن بیچ میں ہے موجود. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پورے عمل کو درست کرے. 11 یوسیوں کے ضمن انتخاب کا اعلان کروائے اور جتنی یوسیاں ان کے پاس ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر ان 7-8 دنوں میں وہ درست کرے. ورنہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے، اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے. جب تک حق نہیں ملے گا نہیں اٹھیں گے. اور میں کارکنان جماعت اسلامی سے اور عوام سے کراچی کے کہتا ہوں کہ میڈیا میں ظاہر ہے اس وقت موضوعات دوسرے بنے ہوئے ہیں، لیکن کراچی اگر اسی طرح تباہ حال رہے گا تو کراچی کا بھی کوئی مستقبل نہیں، پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. اس شہر کو سنوارنا ہے. اس شہر میں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. لوگ چاہتے ہیں اس کا میئر آ کر، اس کے تمام چیئرمین وائس چیئرمین آ کر معاملات کو سنبھالیں. جب اس راستے میں رکاوٹ ڈلی ہے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. سب تیاری کریں، عوام سے رابطہ کریں، گھر گھر جائیں، ہینڈ بل تقسیم کریں، چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں سے رابطہ کریں، اور ایک بڑا دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شہر میں. اور اس کے بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا، ادھر سے ادھر سے رام نہیں کیا جا سکتا. آپ کو حق دینا پڑے گا، سیدھی سیدھی بات ہے. تو اس لیے ہم اس پہ بالکل 2 ٹوک اعلان کر رہے ہیں. دوسری بات مردم شماری کی ہے. مردم شماری میں جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح RTS بیٹھا تھا، ڈیجیٹل مردم شماری کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے ٹیپ خریدے گئے، ایک اشتہارات کروڑوں روپے کے دیے گئے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فنکشن نہیں ہو رہا، رجسٹریشن بار بار رک جاتی ہے. کل کینٹونمنٹ CBC میں 100-150 کے قریب الیکشن کمیشن کا عملہ، اس کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا عملہ وہاں کھڑا رہا کہ کوئی ہم پوچھنے والا ہو ہم سے، اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور مردم شماری کا کام وہ شروع نہیں کر سکے. سسٹم بیٹھا ہوا ہے، انیموریٹر کام نہیں کر رہے، اور فراڈ پھر یہی ہو رہا ہے کہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے نام پر اصطلاحات میں الجھا کر وہی کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی، اور آخر میں پھر یہ ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر کاؤنٹ کر کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے. میں پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ آن لائن جو رجسٹریشن ہے اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بڑھائیں آپ، اور پیرالل چلائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور لوگ اس میں رجسٹر ہوتے رہیں. سسٹم کو ٹھیک کریں اور مہینے بھر کے لیے اس کو جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے کرا دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں کرایا اس کی جب انیمریٹر آئے گا تو اس وقت ہو جائے گی. اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنتی ہوگی. شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا، سربراہ کا بھی اور سب کے بے فارم چیک ہونے چاہیے. ورنہ یہی ہوگا کہ جو جس جگہ رہتا ہے، مستقل پتہ ہے، وہ کہے گا میرے 8 بچے ہیں، اور وہ بچے تو رہتے ہوں گے کراچی میں لیکن کاؤنٹ ہوں گے وہ کسی اور جگہ پہ. تو نمائندگی ہماری، اور اسی طرح سے وسائل ہمارے جائیں گے اور کاؤنٹنگ کہیں اور ہوگی. تو بھائی جس کی جتنی کاؤنٹنگ ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. یہی طریقہ مردم شماری کا ہے. ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ دو، ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو رکھ دو، تو اس سے مسئلہ آپ کنفیوز نہیں کر سکتے. وہ لطیفے موجود ہیں نا کہ 2 چوزے تھے، ایک کا نام پا تھا اور ایک کا نام ٹا تھا. تو اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ میں پا کو بلاتا ہوں، بچے نے کہا تو ٹا آ جاتا ہے، اور ٹا کو بلاتا ہوں تو پا آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کرو، پا کا نام ٹا رکھ دو اور ٹا کا نام پا رکھ دو، مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا. تو یہ ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو اور ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ کے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ جو جہاں ہیں وہاں گنا جائے گا، بس سیدھی سیدھی فارمولہ ہے. SOP وہ ہونی چاہیے، اور شناختی کارڈ کے مطابق اس کو سب کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تیسری بات ہمارا مطالبہ مردم شماری میں یہ ہے کہ ہر فرد کو ایکسس ملنا چاہیے کہ وہ چیک کر سکے کہ اس کا نام مردم شماری میں شامل ہو گیا ہے، اس کا اور اس کے خاندان کا. اور یہ بھی ایکسس ملنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو کہ جو چیک کر سکیں
کہ کسی ایک بلاک کوڈ میں تمام کے تمام لوگوں کو گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا اور ان کا سم کیا ہے. اور یہ بھی ایکسس ہونا چاہیے کہ تمام بلاک کوڈ جس کے ایکسس دے رہے ہیں ان سب کا سم بھی وہ ہے کہ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا اگر سم نہیں پتا چلے گا اس کا مطلب ہے پھر جعل سازی کرو گے. انڈیویجولی بندہ کو پتا چلے گا کہ وہ کاؤنٹ ہو گیا, لیکن کلیکٹیولی وہاں پر فراڈ کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا تھا. پہلے مینول فراڈ کیا گیا تھا, اب ڈیجیٹل فراڈ کیا جائے گا. اس فراڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا. پچھلی جعلی مردم شماری کو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے منظور کر کے کراچی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. آج یہ کس منہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردم شماری میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حکومتوں میں بیٹھے رہتے ہو, جعل سازی کی منظوری دے کر کراچی کو آدھا کر دیتے ہو اور بعد میں شور مچاتے ہو اور پھر مراحت حاصل کر کے چپ بیٹھ جاتے ہو. تمہارے دھرنے بھی کینسل ہو جاتے ہیں, تمہارے احتجاج بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, سب بھول بھال جاتے ہو, دو ایڈمنسٹریٹروں پہ بک جاتے ہو, کمیٹیوں پہ بک جاتے ہو, گاڑیوں پہ بک جاتے ہو. کراچی کا اب یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. کراچی کے لوگوں نے ان سب کو مسترد کر دیا ہے. اب انشاءاللہ ہم یہ حق لیں گے کراچی کے لوگوں کا. کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے, یہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے. کیوں نہیں بن سکتا ہمارا وزیر اعلیٰ؟ اس لیے بنے گا کہ جب ہمارے نمبر پورے ہوں گے, جب ہماری ریپرزنٹیشن سندھ اسمبلی میں پوری ہوگی اور پورے اعتماد سے جب لوگ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سندھ حکومت کا بھی یہ جو قبضہ سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا, وڈیرا سسٹم ختم ہو جائے گا. جاگیرداری سسٹم, مقامی ہاریوں اور سندھیوں کا استحصال کر کے ان کی گردنوں پہ بیٹھ کے یہ ظالم وڈیرے اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے صوبے کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہوگا اگر یہیں سے اس کا آغاز ہوگا کہ گنتی صحیح ہو. تیسری چیز کے الیکٹرک, کل نیپرا کی ہیئرنگ تھی جس میں انہوں نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے 7 سال کا فائنینشیل پلان مانگا, 480 ارب روپے مانگے. او بھائی کس بات کے, کیا آپ کی پرفارمنس رہی ہے؟ وہ سب ہم نے کل نیپرا کے سامنے اعداد و شمار بھی بتا دیے, ان کی پرفارمنس بھی دکھا دی اور نیپرا کی اپنی رپورٹوں سے ان کو آئینہ بھی دکھا دیا. اب نیپرا کو کے الیکٹرک مافیا کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے, ان کا لائسنس ختم ہونا چاہیے. جنریشن کو قومی سطح پر اس لیے آنا چاہیے کہ ایکسس بجلی ہے ہمارے پاس, بیچ میں کوئی پارٹی لا کر آپ اس کا پروفٹ ہم کیوں بیئر کریں. 662 ارب روپے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے, 889 بلین روپیز کے ناد آئندہ ہے کہ الیکٹرک. آپ کسی کے ناد آئندہ ہو تو آپ کو مزید کوئی سبسڈی اور پیسے کیوں دے گا؟ لیکن ایک ادارہ, ہم 2 دن بل جمع نہ کرائیں ہماری بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں. کراچی کے لوگ اگر ذرا بل جمع نہ کرائیں, اگر ایک آبادی میں 10 جمع نہ کرائیں تو 100 کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. لیکن یہ 889 ارب روپے ہڑپ کر گئے ہمارے خزانے کے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے, اور ان کو مزید مراحت دینے کے لیے سارے لوگ مل گئے. یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, ان ساری پارٹیوں نے ابراج کیپٹل سے مراحت حاصل کی ہیں. کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا ایم کیو ایم اور کیا پی ٹی آئی, سب کی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اس لیے کوئی کے الیکٹرک کے حوالے سے نہیں بولتا, اور وہ چند لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کے ایک بدترین کارپوریٹوکریسی جس کے نتیجے میں آپ عوام کو یرغمال بنائیں اور چند لوگوں کو خوش کریں. وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے وہاں پر, وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا, اور یہ کراچی کے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں. اور ان کو مراحت نیپرا بھی دیتا ہے, حکومت بھی دیتی ہے, پارٹیاں بھی دیتی ہیں. اس لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس میں کمپٹیشن کر کے یہ کام کیا جائے. تو کے الیکٹرک کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا, مردم شماری پہ ہم نے اپنا موقف دے دیا. اور ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا, ان کے کام کرے گا, ان کے کہنے پر بائی الیکشن کا اعلان نہیں کرے گا, اور اسی طرح سے بالکل آنکھوں دیکھی جو ہے وہ مکھیاں نگلے گا اور جال سازی میں شریک جرم رہے گا, تو ہمارا کوئی سگا نہیں ہے. ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم دھرنا بھی کریں گے, ہم گھیراؤ بھی کریں گے, اور 10 مارچ کو انشاءاللہ ہم دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں اور کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.